فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية۔ سوال ہے کہ جہری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، بلکہ سب نمازوں میں ہی منع کیا جاتا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، دو سگے بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مسئلہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے درمیان بھی کچھ مسائل پہ اختلاف ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خلیفہ کون بنے گا۔ اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی واقعی مر گئے، فوت ہو گئے یا زندہ ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے فوت ہوئے ہیں، باطن میں موجود ہیں، روحانیت کی لحاظ سے موجود ہیں۔ اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دفن کہاں کیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں جو اختلافات ہوئے وہ باقی نہیں رہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پہ مذہب نہیں بنے، وہ اختلافات فوراً حل ہو گئے، اور اس کا حل آج آپ کے اور میرے لیے تمام اختلافات کے حل کے لیے ایک نمونہ ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے۔ جس نے کہا کہ نبی مر گئے میں ان کی گردن کاٹ ڈالوں گا، نبی واپس آئیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی مر گئے ان کے ہاتھ اور قدموں کو الٹی سمت سے کاٹ ڈالیں گے، مخالف سمت سے کاٹ دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ بیٹھ جاؤ، اور صحابہ سے خطاب کرے کہتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ مر گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ۔ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی یہ رسول گزرے، اگر یہ مر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ جو اپنی ایڑیوں پر پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو ہی قرآن کی یہ آیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کی سماعت سے ٹکرائی، فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور میری ٹانگیں میرے جسم کا وزن برداشت نہ کر سکی اور میں زمین پہ گر گیا۔ اختلاف ہوا، لیکن جو ہی قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم ہو گیا۔ اختلاف ہوا نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا، جو ہی صحابہ نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خلیفہ قریشی ہوگا، اختلاف ختم ہو گیا۔ حدیث آئی اختلاف ختم، قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم۔ آج بھی اختلاف ہے، نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، نکاح پہ اختلاف ہے، طلاق پہ اختلاف ہے، اللہ کی ذات پہ اختلاف ہے، اللہ کہاں ہے اختلاف ہے۔ یہ اختلافات سارے ہیں، لیکن ان اختلافات کو سننے سے پہلے اس کے حل پہ غور کیجئے، حل کیا ہے۔ اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے، مخالف سمت سے کوئی اور بات سن رہے ہو، دونوں کی آراء الگ الگ ہیں، لائیے اس کو پیش کریں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ جو فیصلہ یہاں سے ملے اس کو بنا لیں، اس کو اپنا لیں، اس پہ زندگی گزار لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دو ٹوک حدیث،
اب میں کس مذہب سے ہوں، میں کس امام کے ساتھ ہوں، میں کس جماعت کے ساتھ ہوں، میں کس فرقے کے ساتھ ہوں، یہ تمام بحثیں بات کی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اب کوئی کہے ہو جاتی ہے، اس کو کہو جب سے مجھے حدیث رسول کا علم ہوا ہے میں حدیث کی مخالفت کر کے اپنی نماز برباد نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بلند آواز سے جس نماز میں قرات کی جاتی ہے اس میں جہری نماز میں ہمیں منع کیا جاتا ہے فاتحہ پڑھنے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے کہ مجھ پہ قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا، جیسے مجھ سے کوئی چھین رہا ہے، کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب فجر کی نماز جہری نماز ہے، نبی امام ہے، صحابہ مقتدی ہیں، جو قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی، صحابہ نے ساتھ ساتھ دہرایا۔ آپ نے فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنے سے قیام میں منع کیا اور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جس نے یہ نہیں پڑھی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں اس کی نماز خجاج خجاج خجاج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے۔ فاتحہ کو ہی اللہ نے نماز کہا۔ مالک فرماتا ہے کہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب دیتا ہے حمدنی عبدی۔ اس فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے، اور جس نماز میں فاتحہ ہی نہیں وہ نماز کیسے ہے؟ پاکستان میں جمعے کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز 2 رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی۔ آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ ایک شخص آیا 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے 2 رکعتیں نماز پڑھی ہیں؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ، تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں 4 سنتیں ادا کرے، 4 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی۔ اب وہ کیوں کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا، سار ظہر بھی پڑھ لو، اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو یہ تے رڑے تے پئی ہے، دونوں چ کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی۔ جیسے وہ بچے اسکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں، 5 حل کرنے ہیں، آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو۔ جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرا سے کیا ٹھیک ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ اللہ نے جو نماز جس وقت میں فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے، ظہر نہیں۔ جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے، جماعت مل جائے۔ یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے۔ رفع دین کے احکام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے، افتتاح کرتے، نماز کا آغاز کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ جب رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، 3 رکعتوں والی نماز یا 4 رکعتوں والی نماز، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص صحیح حدیث سے
ایک نماز میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہو اور اس کے اندر رفع دین نہ کی ہو. دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے. رفع دین کرنے کی جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح، نہ کرنے کی جو بعض روایات ہیں وہ سب ضعیف، سب پہ محدثین کا کلام ہے. اب کچھ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی وہ بغل کے نیچے بت رکھتے تھے اس لیے رفع دین شروع ہوئی. ارے بھائی عقل کے اندھے، نماز جماعت سے فرض ہو رہی ہے مدینہ شریف میں، بتوں والی پارٹی مکہ میں رہ گئی ہے. جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں بتوں والی پارٹی کوئی نہیں ہے. جہاں بتوں والی پارٹی ہے وہاں جماعت سے نماز ہی فرض نہیں ہے. نمبر 2، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو پہلی دفعہ جب کرتے ہو، ہم تو کیسے کرتے ہیں؟ سنت جو ہے ابھی صحیح بخاری کی روایت جو میں نے سنائی، حذو منکبے، کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھاتے. اور جو بھائی رفع دین کے انکاری ہے وہ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو جب یہ پہلی دفعہ اٹھائی تو وہ بت صاحب نیچے گرے یا نہیں گرے؟ وہ کوئی ایلفی لگا کے تو نہیں لاتے تھے جو چپٹ جاتے ہو نیچے نہ گرتے ہو. تو پہلی بھی چھوڑ دو، یہ کیوں کرتے ہو؟ بت تو ختم ہو گئے. نمبر 3، وہ بڑے بے وقوف تھے جو بغلوں میں بت لاتے تھے، جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ انہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ جیب میں ڈال لیں. نمبر 4، بت لاتے کون تھے؟ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ بت لاتے تھے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. یہی کہیں گے کہ منافق لاتے تھے. ارے بھائی منافق ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری آپ کا، باطنی آپ کا دشمن، جو اندر سے آپ کا دشمن ہو. کیا وہ کبھی چاہے گا کہ میری حقیقت کھل جائے؟ جب منافقین کے بت گرتے تھے تو عمر کی تلوار کہاں تھی؟ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی کو پتہ نہ لگے. اللہ وحی کر کے بتاتا تھا کہ یہ منافق ہے. اس لیے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ڈھکوسلے والی بات ہے، دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. آمین بالجہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم جب امام آمین کہے تم آمین کہو. تم زمین پہ آمین کہتے ہو، اللہ کے ملائکہ فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں. جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، لفظ ہے حدیث کے کہ صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے مسجد گونج اٹھتی. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس بلند آواز کی آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری اس آمین سے. تو یہودیوں کی مخالفت کیجئے، آمین کہیے. ہو سکتا ہے ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی ہمارے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تشہد میں انگلی شہادت کیسے رکھنی چاہیے؟ کچھ لوگ یوں سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اپنے اس ہاتھ کو فولڈ کر کے اس شہادت کی انگلی کو ٹیڑھا کر کے انگوٹھے کو یہاں رکھ کے اس طرح اس کو خم دے کے رکھنا چاہیے. اور بعض روایات کے اندر ہلانے کی کا ثبوت بھی موجود ہے. وتر کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ ہمارے یہاں نماز وتر 2 تشہد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وتر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وتر کی نماز پڑھو، 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو مغرب کی مشابہت نہ کرو. مغرب کی مشابہت کیسے ہے؟ اس میں 2 تشہد ہیں. وتر کی نماز میں 1 تشہد ہے. پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری کے آخری تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے جس میں سلام پھیرنا ہے، درمیان میں تشہد نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو. جہاں حدیث سے رفع دین کرنا ثابت ہے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے، وہاں نہیں کریں گے. وہاں کہیں گے یہ منسوخ ہو گئی تھی، یہ گھوڑوں کی دمیں ہیں. سنا یا نہیں سنا؟ اور دنیا جہان کے گھوڑے خرید لو، زرداری کے گھوڑے بھی لے آؤ، کوئی گھوڑا دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دم یوں مارتا ہو. میں اس گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو گھوڑا دم یوں مارے. گھوڑا ہمیشہ دم یوں مارتا ہے. اور کبھی یوں رفع دین ہوئی؟ رفع دین تو یوں ہے. اور گھوڑا کبھی یوں دم نہیں مارے گا، وہ ہمیشہ سائڈوں پہ دم مارتا ہے، سیدھی اوپر نیچے دم نہیں مارتا. اب یہ گھوڑوں کی دم کی بات کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، صحابی فرماتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے تو ہم دائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے، اپنا ہاتھ بھی موڑتے، بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے اور ہاتھ بھی ہلاتے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے؟ تم اپنے ہاتھوں کو ایسے ہلاتے ہو جیسے گھوڑوں کی دمیں ہیں. صرف ایک طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا کافی ہے، نہ کیا کرو اس طرح. اور ملنگ سے کہا ملنگ صاحب نماز پڑھ لیا کرو. کہتا نماز پڑھنا کرے ایڈا اوکھا کام. قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے نیڑے بھی نہ جانا. اور قرآن میں ہے، جھوٹ بھی نہیں. اس نے کہا ملنگ صاحب قرآن میں یہ تو ہے لیکن آیت پوری پڑھو. وانتم سکارا، جب نشے میں ہو. کہنا ہے نکتے عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گے. اب آپ نے یہ حدیث تو پکڑ لی کہ گھوڑوں کی طرح دمیں نہ ہلاؤ. ارے بھائی اس حدیث کو پورا تو پڑھو. صحابی کہتے ہیں ہم سلام پھیرتے وقت
جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اپنے چہرے کو بھی موڑتے اور ہاتھوں کو بھی موڑتے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یار لوگوں نے یہاں سے اٹھائی اور اس کو رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کی رفتین پہ فٹ کر دی۔ گردن کا مسح کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، اس کے اندر گردن کا مسح کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔